بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حیا ایمان سے ہے۔ حضور پاک صاحب لولاق سیاہ افلاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حیا ایمان سے ہے۔ حضور والا شرم و حیا ایمان کا ایک رکن اعلیٰ ہے۔ دنیا والوں سے حیا دنیاوی برائیوں سے روک دیتی ہے، دین والوں سے حیا دینی برائیوں سے روک دیتی ہے۔ اللہ اور رسول سے شرم و حیا تمام بد عقیدگیوں بد عملیوں سے بچا لیتی ہے۔ ایمان کی عمارت اسی شرم و حیا پر قائم ہے۔ درخت ایمان کی جڑ ہے، مومن کے دل میں رہتی ہے، جبکہ اس کی شاخ جنت میں ہے۔ بصرہ میں ایک بزرگ مسکی کے نام سے مشہور تھے۔ مشک کو عربی زبان میں مسک کہتے ہیں، لہٰذا مسکی کے معنی ہوئے مشک بار، یعنی مشک کی خوشبو میں بسا ہوا۔ وہ بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ ہر وقت مشک بار خوشبودار رہا کرتے تھے، یہاں تک کہ جس راستے سے گزرتے تھے وہ راستے بھی مہک اٹھتے۔ جب داخل مسجد ہوتے تو اس کی خوشبو سے لوگوں کو معلوم ہو جاتا کہ حضرت مسکی رحمت اللہ تعالی علیہ تشریف لے آئے ہیں۔ کسی نے عرض کی، حضور آپ کو خوشبو پر کثیر رقم خرچ کرنی پڑتی ہوگی۔ فرمایا، میں نے کبھی خوشبو خریدی ہی نہیں اور نہ ہی کبھی خوشبو لگائی ہے۔ میرا واقعہ عجیب ہے۔ میں بغداد معلیٰ کے ایک خوشحال گھرانے میں پیدا ہوا۔ جس طرح عمرہ اپنی اولاد کو تعلیم دلواتے ہیں، میری بھی اسی طرح تعلیم ہوئی۔ میں بہت خوبصورت اور باحیا تھا۔ میرے والد صاحب سے کسی نے کہا، اسے بازار میں بٹھا دو تاکہ یہ لوگوں سے گھل مل جائے اور اس کا حیا کچھ کم ہو۔ چنانچہ مجھے ایک کپڑے والے کی دکان پر بٹھایا گیا۔ ایک روز ایک بڑھیا نے کچھ قیمتی کپڑے نکلوائے، پھر دکاندار سے کہا، میرے ساتھ کسی کو بھیج دو تاکہ جو پسند ہوں انہیں لینے کے بعد قیمت اور بقایا کپڑے واپس لائے۔ دکاندار نے مجھے اس کے ساتھ بھیج دیا۔ بڑھیا مجھے ایک عظیم الشان محل میں لے گئی اور آراستہ کمرے میں بٹھا دیا۔ کیا دیکھتا ہوں کہ ایک زیورت سے آراستہ خوش لباس جوان لڑکی تخت پر بچھے ہوئے قالین پر بیٹھی ہے۔ تخت و فرش سب کے سب زری ہیں اور اس قدر نفیس کہ ایسے میں نے کبھی نہیں دیکھے تھے۔ مجھے دیکھتے ہی اس لڑکی پر شیطان غالب آ گیا۔ وہ ایک دم میری طرف لپکی اور چھیڑخانی کرتے ہوئے منہ کالا کروانے کے در پہ ہو گئی۔ میں نے گھبرا کر کہا، اللہ عز و جل سے ڈر، مگر اس پر شیطان پوری طرح مسلط تھا۔ جب میں نے اس کی ضد دیکھی تو گناہ سے بچنے کی ایک تجویز سوچی اور اس سے کہا، مجھے استنجا خانے جانا ہے۔ اس نے آواز دی تو چاروں طرف سے لونڈیاں آ گئیں۔ اس نے کہا، اپنے آقا کو بیت الخلاء میں لے جاؤ۔ میں جب وہاں گیا تو بھاگنے کی کوئی اور راہ نظر نہیں آئی۔ مجھے اس عورت کے ساتھ منہ کالا کرتے ہوئے اپنے رب عز و جل سے حیا آ رہی تھی اور مجھ پر عذاب جہنم کا خوف تھا۔ چنانچہ ایک ہی راستہ نظر آیا کہ وہ یہ تھا، میں نے استنجا خانہ کی نجاست سے اپنے ہاتھ و منہ وغیرہ سان لیے اور خوب آنکھیں نکال کر اس کنیز کو ڈرایا جو باہر رومال اور پانی لیے کھڑی تھی۔ میں جب دیوانوں کی طرح چیختا ہوا اس کی طرف لپکا تو وہ ڈر کر بھاگی اور اس نے پاگل پاگل کا شور مچایا۔ سب لونڈیاں اکٹھی ہو گئیں اور انہوں نے مل کر مجھے ایک ٹاٹ میں لپیٹ کر اٹھا کر ایک باغ میں ڈال دیا۔ میں نے جب یقین کر لیا کہ سب جا چکی ہیں تو میں اٹھ کر اپنا ہاتھ اور بدن کو دھو کر پاک کر لیا اور اپنے گھر چلا گیا، مگر کسی کو یہ بات نہیں بتائی۔ اسی رات میں نے خواب میں دیکھا کہ کوئی کہہ رہا ہے، تم کو حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام سے کیا ہی خوب مناسبت ہے، اور کہتا ہے، کیا تم مجھے جانتے ہو؟ میں نے کہا، نہیں۔ تو انہوں نے کہا، میں جبرائیل علیہ السلام ہوں۔ اس کے بعد انہوں نے میرے منہ اور جسم پر ہاتھ پھیرا۔ اسی وقت سے میرے جسم سے مشک کی بہترین خوشبو آنے لگی۔ یہ حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام کے دست مبارک کی خوشبو ہے۔ اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت۔